بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالد، وقال علیہ الصلاۃ والسلام الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ اسلام میں والدین کے حقوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اپنے حقوق اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، کیونکہ والدین کسی بھی بچے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور یہ اس کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، ساری چیزیں بچوں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں بڑی قربانیوں سے بچوں کو جنتی ہیں، اور بچپن سے لے کے جوانی تک ان کو پروان چڑھانا، ان کی تربیت، ان کو لے کے چلنا، کھلانا پلانا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ماں کی کتنی قربانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کے طواف کرایا۔ حرم شریف کا طواف آپ سب سمجھتے ہیں کہ اکیلے آدمی کو بھی کرنا مشکل ہوتا ہے، کافی چلنا پڑتا ہے، اور 7 چکر۔ تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کے وقت جو اس کو تکلیف ہوئی، اس میں سے ایک آہ کا حق بھی تم نے ادا نہ کیا۔ تو والدہ کا یہ مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ارشاد فرماتے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور 2 رکعتیں ہو چکی ہوتی، اور میری ماں آواز دیتی حجرے میں سے بیٹا محمد، تو میں نماز کی نیت توڑ کے جواب دیتا لبیک یا امی، لبیک یا امی، میں حاضر ہوں میری ماں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ماں کا مقام بتایا، اور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی کہ ماں کی خدمت کے اندر ہے۔ اتنی خدمت کریں کہ بچھ جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر والدین کچھ کہہ دیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تو ان کے ڈانٹنے پہ، مارنے کے اوپر اف بھی نہ کرنا۔ تو والدین کی دعائیں لیں، والد کی دعا لیں۔ فرمایا والدین جنت کے دروازے ہیں، جس کا دل چاہے اپنے اوپر دروازے کھول لے یا بند کر لے۔ ان کی خدمت سے، ان کی رضامندی سے، ان کو راضی کرنے سے، ان پہ خرچ کرنے سے وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ والدین کی دعاؤں سے وہاں پہنچیں گے جہاں یہ ڈگری آپ کو نہیں پہنچا سکتی۔ والدین کی دعاؤں سے اس معراج ترقی پہ پہنچیں گے کہ اپنی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور اپنی ذہانت اور فطانت سے ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ والدین کی دعائیں ان کو فرش سے عرش کے اوپر پہنچا دیں گی۔ تو ضروری ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں۔ پہلے تو اپنے بچوں کو اس بات کا درس دیا جائے، اور اولادوں کو چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اپنے والدین کی قدردانی کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 انمول تحفے ہیں۔ باقی چیزوں کا بدل بھی ہو سکتا ہے، نعم البدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن والدین کا نعم البدل تو کیا، ان کا بدل بھی نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا دے کے ایک ماں دوبارہ سے نہیں لی جا سکتی۔ جی کتنے ہی لوگ جن سے والدین کے حقوق کے اندر کمیاں رہ گئیں، آپ دیکھیں قبرستانوں میں کھڑے ہوئے روتے ہیں، گھروں کے اندر جو ہیں وہ روتے ہیں کہ کاش ہم اپنے والدین کو راضی کر لیتے اور وہ دنیا سے جاتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کریمی پہ قربان کہ اس نے اس کا بھی راستہ رکھا ہے کہ جس کے والدین دنیا سے جاتے ہوئے ناراض تھے، یہ اولادیں اگر آج پشیمان ہیں اور ان کو راضی کرنا چاہتی ہیں اور اس گناہ سے باہر نکلنا چاہتی ہیں جو والدین کی نافرمانی کا تھا، تو ان کو چاہیے کہ کثرت سے ایصال ثواب کریں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، استغفار کریں۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا ان کی موت سے پہلے کہ اللہ پاک اس اولاد کو نافرمانی سے فرما برداری میں داخل فرما دیں گے۔ تو جہاں والدہ کے احترام کی ضرورت ہے، وہاں والد کے بھی احترام کی ضرورت، اپنے والدین سے مشورہ کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات کے اندر تفصیل لکھی کہ مال خرچ کرنے کے اندر اس میں اپنی ماں کو مقدم رکھو، اور ادب اور احترام کے اندر اپنے باپ کو مقدم رکھو۔ کسی موقع کے اوپر بھی ان کی رائے کو رد نہ کیا جائے، ان کو ڈیگریڈ نہیں کیا جائے، ان کا دل نہ توڑا جائے، ہاں جب تک شریعت پہ چلائے، کیونکہ شریعت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے دین کے معاملے کے اندر جو بولے گا پھر اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اپنے والد کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کریں، ان کی جسمانی خدمت کریں، ان کی ٹانگیں دبائیں، ان کے سر میں تیل لگا دیں، ان کی کمر دبا دیں، اور ان کی جو ہیں اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو ان کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ملانے کے لیے لے جائیں،
کبھی ان کو گھمانے پھرانے کے لیے کسی پارک میں لے جائیں، کسی اچھی جگہ کے اوپر لے جائیں، ان کی پسند کی چیزیں ان کو لا کے دینا، ان کو کپڑے لا کے دینا، ان کو جو ہے ان کی پسند کی چیزیں لا کے دینا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے بچپن کی باتیں، ان کے بچپن کی باتیں، ان کی زندگی کے واقعات۔ بزرگ بڑھاپے کے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم دے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ جو ہم پہ غالب آتا چلا جا رہا ہے، سیلفش زندگی ہے، والدین کو ساری زندگی استعمال کر کے آخر میں ان کو اولڈ ہاؤسز میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، موبائل انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ٹائم ہے، والدین صبح سے لے کے رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ نواب صاحب رات کو 2 بجے گھر میں آ رہے ہیں تو والدین کیا ان کے لیے اس وقت تک جاگتے رہیں گے؟ لیکن قربان ان کی محبت کے وہ پھر بھی جاگتے ہیں۔ ماں دروازہ کھولتی ہے، باپ دروازہ کھولتا ہے، ماں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، اور گھر میں آتے کے ساتھ ہی ماں پوچھتی ہے بیٹا تو نے کچھ کھایا؟ باپ اس کی خیریت کو پوچھتا ہے۔ تو یہ والدین ایک انمول تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت لیں کہ جب وہ طور پہ جاتے تھے بڑے پرسکون جاتے تھے، ایک مرتبہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا گئے تو پیچھے سے آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کے آئیے گا، اب پیچھے سے آپ کے لیے دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ بہت بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدہ کی دعا تھی، ان کے پیچھے ان کے باپ کی دعا تھی، لیکن آج افراط اور تفریط سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ میری ماں کی دعا ہے، میری ماں کی دعا ہے۔ بے شک ماں کی دعا ہے، لیکن باپ کہاں چلا گیا؟ دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنا؟ میرے والدین کی دعا ہے، میرے باپ کی دعا ہے۔ باپ کو بھی عزت دینی ہے اور ماں کو بھی عزت دینی ہے، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کی دعائیں لینی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کی ماں کا کردار تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کی ماں کا کردار تھا، اور جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے اندر سب سے زیادہ کردار نبی علیہ السلام، فاطمہ کا کردار بنتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ السلام کی تربیت سے، ام کلثوم اور زینب اور رقیہ کا کردار بنتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی تربیت سے۔ تو والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں، کوشش کریں کہ ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کی دعاؤں سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔